सन 1071 وہ سال جب اناطولیہ کی تقدیر بدل گئی۔ رومی سلطنت جو صدیوں سے مشرق کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، پہلی بار کسی ایسے دشمن کے سامنے کھڑی تھی جو نہ کہ ان کے ہتھیاروں سے ڈرتا تھا نہ ان کے نام سے۔ یہ دشمن تھا سلجوقی ترک اور ان ترکوں کا نوجوان بادشاہ، عالم اسلام کا ابھرتا ہوا ستارہ سلطان الپ ارسلان۔ مگر اس نوجوان بادشاہ کو روکنے کے لیے بازنطینی سلطنت نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر جمع کیا اور یوں شروع ہوئی وہ جنگ جس نے پورے اناطولیہ کا نقشہ بدل دیا، منزگرت کی جنگ۔ بازنطینی بادشاہ رومانس چہارم نے ایک ہی مقصد رکھا تھا، ترکوں کو ہمیشہ کے لیے اناطولیہ سے نکال دینا۔ اس کے مقابلے میں الپ ارسلان اپنے ہزاروں ترک گھڑ سواروں کے ساتھ برق رفتاری سے حرکت کر رہا تھا۔ ایک طرف بھاری بختربند بازنطینی فوج اور دوسری طرف کمانوں، تیروں اور گھوڑوں کی رفتار کو ہتھیار بنانے والے ترک سپاہی۔ مگر اصل کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، اصل کہانی شروع ہوتی ہے غداری سے۔ بازنطینی لشکر کے اندر وہ سردار بھی تھے جو رومانس کے دشمن تھے اور وہ اس جنگ کے نتائج اپنے فائدے کے لیے بدلنا چاہتے تھے۔ رومانس کو اندازہ نہیں تھا اس کے اپنے ہی لوگ اسے میدان جنگ میں تنا چھوڑنے والے ہیں۔ 26 اگست 1071 منزگرت کا میدان سورج آگ کی طرح چمک رہا تھا۔ ایک طرف رومی سلطنت کی شان، بازنطینی لشکر، بختربند سپاہی، بھاری نیزے، زرہ پوش گھڑ سوار، اور دوسری طرف تیز رفتار ترک سوار اپنے روایتی سفید پرچموں اور کمانوں کے ساتھ۔ فولاد نہیں، رفتار ان کا اصل ہتھیار تھی۔ الپ ارسلان نے صبح سویرے ایک حیران کن کام کیا۔ اس نے سیاہ جنگی لباس کے بجائے سفید کفن نما کپڑے پہنے۔ اپنے سپاہیوں سے کہا، آج ہم شہادت یا فتح دونوں میں سے ایک پہنیں گے، اور پھر مارکا شروع ہوا۔ ترک سوار آدھے چاند کی شکل میں پھیل گئے، ایک مکمل ہلال جس کے درمیان میں بازنطینی فوج پھنس چکی تھی۔ رومی لشکر بھاری زرہوں کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے، جبکہ ترک سوار ریزگاری کی طرح زمین پر لہریں بنا رہے تھے۔ دائیں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ، بائیں طرف سے گھوڑوں کی گرج اور سامنے سے برق رفتار حملے۔ رومانس نے اپنی صفیں تیز چلنے کا حکم دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ترک پیچھے ہٹ رہے ہیں، مگر اسے کیا معلوم تھا یہ سلجوق فینٹ ریٹریٹ ہے، ترکوں کی وہ جنگی چال جس نے صدیوں تک سلطنتیں گرا دی۔ الپ ارسلان نے اچانک اپنا ہاتھ بلند کیا، ایک اشارہ، اور ہزاروں ترک سوار پیچھے ہٹنے لگے۔ رومی خوش فہمی میں آگے بڑھے، صفیں لمبی ہو گئی، مرکز کمزور ہو گیا، اور پھر ایک دم جیسے آسمان سے بجلی گری ہو، ترک پورے زور سے پلٹ پڑے۔ تیروں کی دیوار رومیوں پر پڑی، گھوڑوں کے سموں کی گرج، سلجوقی نعرے، اور دھول کے بادلوں میں بازنطینی صفیں ٹوٹنے لگی۔ پھر اچانک ایک اور تباہ کن حملہ، بازنطینی فوج کا بایاں حصہ یکدم میدان چھوڑ گیا۔ یہ وہی غدار جنرل تھا جس نے رومانس سے پہلے بھی دشمنی رکھی تھی۔ وہ ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ واپس پلٹ گیا، رومانس کو تنہا چھوڑ کر۔ مارکا پلٹ گیا، بھاری زرہ پوش سپاہی تیز سلجوقی گھڑ سواروں کے سامنے بوجھ بن چکے تھے۔ رومی نیزہ بردار گرتے جا رہے تھے اور ترک سوار ان کے ارد گرد طوفان کی طرح گھوم رہے تھے۔ شام کے وقت دوزخ جیسے شور میں رومانس آخری بار اپنی فوج کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اس کے سپاہی بکھر چکے تھے، اس کے کمانڈر بھاگ چکے تھے، اور ترک سوار اس کے گرد دائرہ بنا چکے تھے۔ ایک لمحے میں ایک تیر اس کی ڈھال کو چیرتا ہوا گزرا، رومانس گھوڑے سے گرا اور سلجوقی سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ یوں بازنطینی سلطنت کا شہنشاہ تاریخ میں پہلی بار ایک ترک سلطان کے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوا۔ یہ وہ دن تھا جب اناطولیہ کے دروازے کھلے اور ترک ہمیشہ کے لیے اس سرزمین کے وارث بن گئے۔ سلطان الپ ارسلان نے اپنی عظمت دکھاتے ہوئے رومانس کے ساتھ نہ صرف عزت کے ساتھ برتاؤ کیا بلکہ اسے رہا بھی کر دیا۔ لیکن جنگ کا نتیجہ بہت بڑا تھا۔ رومی سلطنت کی دیواریں پہلی بار ٹوٹ چکی تھیں اور ترک قبائل کے لیے اب اناطولیہ کے دروازے کھل چکے تھے۔ یہ منزگرت کی وہ جنگ تھی جس نے صرف زمینیں نہیں بدلی بلکہ آنے والی صدیوں کا تاریخ کا رستہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔
اس فتح کے بعد یہ خطہ ترکوں کا گھر بن گیا اور آنے والے دور میں یہی سرزمین سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بننے والی تھی۔ اگر آپ ترک، اسلامی اور بازنطینی تاریخ کے شوقین ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم منگولوں، صلیبی جنگوں اور عثمانی فتوحات کے نئے راز کھولنے والے ہیں۔